مایوسی کفر ہے۔ آج کے دور میں مایوس، گھبرائے ہوئے، کمزور دل لوگوں کے لیے جینا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ صبر کا دامن تھام کر چلنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان کو کبھی کبھی وہاں لا کر توڑ دیا جاتا ہے جہاں اس کی ذات کا عکس ہی بدل جاتا ہے۔ وہ جو کل شوخ و چنچل ہوا کرتے تھے، ان کے پاس پھر خاموشی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ہاں، مگر ہنسی ہوتی ہے دنیا کے لیے نہ رکنے والی ہنسی۔ لیکن پھر وہی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، کیونکہ اللہ انہیں تھام لیتا ہے۔ پھر انہیں بس اللہ کی دو باتیں بار بار یاد آتی ہیں: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے: نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ میرے بھائیوں، مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیرے میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنے ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدل جائیں گے، اور ضرور بدل جائیں گے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ تنہا بالکل بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی مایوسی ختم کریں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی امید پیدا کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنا خیال رکھو، تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، خدا کی ذات پر یقین رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہوں۔ اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔